اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمعاندین والجنۃ للمؤمنین والصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والصداقۃ الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ المہدیہ وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ سب مومنین مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ کتنا گہرا ربط ہے مومنوں میں اور امیر المومنین میں کہ اللہ نے آیت میں جہاں آپ کے سردار کا ذکر کیا وہاں ریت کا ذکر کیا، یا یوں کہوں جہاں قل ایمان کا ذکر کیا وہاں اہل ایمان کا بھی ذکر کیا۔ بڑا روح پرور اجتماع ہے، جشن کا بہت روح پرور محفل میلاد ہے۔ روح پرور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس کا نور طلوع ہوا ہے، جو روح قرآن بھی ہے، روح ایمان بھی ہے، روح کعبہ بھی ہے، روح اسلام بھی ہے۔ اور یہی تو فرق ہے، دنیا کعبے کا طواف بھی کر رہی ہے لیکن روح کعبہ کو نہیں پہچان۔ اسی لیے در بدر ہیں کہ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، وارث قرآن کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے بھٹک رہے ہیں کہ اسلام کے نعرے تو لگا رہے ہیں، محافظ اسلام کی معرفت نہیں ہے۔ اسی لیے وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نے ارشاد فرمایا کہ من لم یعرف، جو بھی مر گیا، ممات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتاً جاہلیہ۔ توجہ میرے محترم، کائنات کے سردار نے فرمایا کہ ساری کائنات کی
یونیورسٹیوں کی ڈگریاں لے کر مرا، لیکن فقط معرفت امام نہیں ہے۔ ساری دنیا کے علم سینے میں سمو کر مرا، لیکن معرفت امام کے بغیر مرا تو وہ عالم نہیں، وہ جاہل بھی نہیں، ابو جہل ہو کر مرا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ بڑا نورانی ماحول بن گیا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ 14 کا جب گلدستہ بنتا ہے نا، اس نور کو امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اللہم صلی محمد خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ تجھ کریم رب نے ہمیں شعور اور معرفت امام عطا کی ہے۔ اسی سے آپ میرے جملے سے اندازہ کر لیں، یہ شب برات جو 15 شعبان کی رات ہے، یہ بھی ایک عجیب مولا کا معجزہ ہے، عجیب معجزہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کے 73 فرقے عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم؟ لیکن فرق یہ ہے، کچھ پھل جھڑیاں اڑا رہے ہیں، کچھ مسجدوں میں قرآن سے مولا کے فضائل سنا رہے ہیں۔ بڑا فرق ہے۔ گولے پھٹانا یہ اور عید ہے، مسجد میں آ کر شب بیداری کرنا یہ معرفت امام کی عید ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی مولا کا معجزہ ہوتا ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا، کام بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا کہ ساری امت جب بھی عبادت کرتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو رخ کعبہ کوئی ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کو رخ کعبہ کی طرف کرنا پڑتا ہے۔ فقط یہ ہے کچھ کو شعور نہیں، کچھ شعور کے ساتھ۔ تم نہ مانو، بغض بھی رکھو، لیکن جھکنا تو ادھر ہی ہے نا جو علی کا زچا خانہ اللہ نے بنایا۔ آج جن ہستی کے نور کی آمد ہے کائنات میں، وہ 1,24,000 انبیاء کے علم کے وارث آئے ہیں۔ یہاں ایک نہ دیکھیں، اسی لیے فرمایا تھا میرے آقا نے، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ مجھے علم ہے جو رات گزری آپ نے اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، مناجات کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، مصلی عبادت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور مولا کا جشن خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر۔ حقیقی عمل یہ ہے میرے بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے مولا کے فرمان کے مطابق حقیقی مومن کی عید وہ ہے، فرمایا جب تیرا دن گزر جائے، شام کو تو بستر پر بیٹھے، تھوڑا حساب کر لے، تھوڑا حساب و کتاب کر لے، اس اعمال نامے کو دیکھ جس کو تیرا امام ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا شام کو اطمینان سے اپنے دن کا تازہ عمل دیکھ لے۔ فرمایا اگر تیرے دن کے اعمال نامے میں کوئی مولا کی نافرمانی نظر نہ آئے،
کوئی گناہ نظر نہ آئے، کوئی خدا کے قانون شکنی کا ثبوت نظر نہ آئے، فرمایا مولا ضمانت دیتے ہیں اللہ نے وہ دن تیرے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، ثواب و درجات بلند ہوں گے۔ یہ سب عمل ہیں، تسبیحاں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، 100 دفعہ کہو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لیکن بات وہیں پر ہے کہ روح عمل تلاش کرو، فقط زبان تک تسبیح کو محدود نہ کرو۔ تسبیح وہ ہے جو دل سے نکلے، تسبیح دل سے نکلے تو دل میں عاجزی آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے، مودت آتی ہے، محبت آتی ہے۔ حقیقی عمل جب اللہ کے مصلی پر تم کرو گے تو حقیقی عمل یہ ہے کہ اس رات کو تم عہد کرو۔ انتظار کا معنی یہ ہے، عید کا معنی یہ ہے، خوشی کا معنی یہ ہے، میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو عہد کرو کہ مولا ہم جو آپ کی رعیت ہیں، ہم دل سے عہد کر رہے ہیں کہ یہ مال ہمارا نہیں، یہ امام کی ملکیت ہے، یہ جان ہماری نہیں، یہ جان مشن مولا کی امانت ہے، یہ اولاد ہمارے گھروں میں ہے لیکن حقیقت میں مشن اسلام کی امانت ہے۔ کہا تم عہد کرو اپنے مولا سے کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت ہوگی تو ہم مال قربان کریں گے، جب جان کی ضرورت ہوگی ہم جان فدا کریں گے، جب اولاد کی ضرورت ہوگی ہم اولاد قربان کریں گے۔ فرمایا اگر اس عہد سے تم انتظار کر رہے ہو حقیقت میں تو پھر فکر نہ کرنا کہ موت کب آئے، زندگی کب آئے، کب تمام ہو۔ کہا قرآن کا وارث تم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ حق ادا کر کے اگر تو دنیا سے چلا بھی جائے اور کائنات میں مولا کا جب ظہور ہوگا، فرمایا خدا تمہیں زندہ کرے گا، آؤ اپنے امام کے چہرے کی زیارت کرو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اسی لیے مومنوں میں آپ کی ترجمانی میں دل سے یہ جملہ جشن اور عید ہے، زمین زرخیز ہے، یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نہ دولت نہ زر نہ وزارت کے واسطے اے دنیا کا مطمع نظر یا دولت ہے یا درہم و دینار ہیں یا سونا و چاندی ہے یا اقتدار صدارتیں اور وزارتیں ہیں، باخدا دل سے ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ نہ دولت نہ زر نہ وزارت کے واسطے مولا ہم تو جی رہے ہیں فقط تیری زیارت کے واسطے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر عہد کرو اس رات میں کہ ہم اولاد عہد کرے مولا ہم آپ کی رعیت ہیں، آپ کا حکم ہے کہ والدین کا احترام کرو، عزت کرو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اے اولادو، آج تم اولاد ہو، کل تم باپ اور ماں کی حیثیت سے ہوگے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کبھی ماں باپ کو تم اف تک نہ کرنا۔ پوچھو گے لیسٹر کا غیور مجمع، اس مسجد الحسین کی شاندار روح پرور نورانی بلڈنگ کے اندر جشن کے نورانی چہروں کے ساتھ پوچھو گے کہ بلا یہ اف کیا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کرنا، اف کیا ہے؟ گستاخی ہے، بدتمیزی ہے، شاؤٹنگ ہے، سختی ہے، تند مزاجی ہے؟ نہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ والدین
اگر تمہیں کوئی کام کہیں بلائیں اور تیرے چہرے پر فقط کڑواہٹ کے آثار نمودار ہو جائیں، اللہ کو اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، او میرا بندہ جب والدین سے بات کرنا تیرا انداز کریمانہ ہو، تیرا لہجہ نرم ہو، تو ادب سے جھک جائے تاکہ والدین کے دل میں ٹھنڈک آئے کہ میرا بہترین فرما بردار بیٹا ہے جس کو میں نے پالا، یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور جب ایسا بیٹا بن جائے تو پھر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جاؤ اس بیٹے کی زیارت کرو جو اللہ کی رضا کے لیے باپ سے کریمانہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ہیں اعمال کی روح۔ آج ہمیں بتا دیا گیا بھئی اتنی رکعتیں پڑھ لینا، اتنی تسبیحاں پڑھ لینا، اتنی دفعہ جھک لینا۔ او میرا محترم، تسبیح کا مقصد یہ ہے کہ دل پاکیزہ ہوں، جھکنے کا مقصد یہ ہے تکبر قریب نہ آئے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ سجدے کا مقصد ہے کہ تو مٹا دے اپنی ذات کو، اس در میں کو تو ختم کرتا چلا جا، اللہ تمہیں عزتوں کی معراج عطا کرے گا۔ قبلہ آئے ہیں، صلوات پڑھیے محمد اور آل اللہم محمد۔ اب پوچھے گئے قبلہ کوئی حدیث، قرآن، روایات نے ہمیں بتایا ہے کہ کائنات کے آخری حجت قرآن ناطق یہ کون ہے؟ یہ سلیمان و داؤد کی بات نہیں ہو رہی، یہ فخر داؤد بھی ہے، فخر سلیمان بھی ہے، فخر ابراہیم بھی ہے، فخر موسیٰ و عیسیٰ بھی ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں فخر داؤد و سلیمان ہوا ہے تخت نشین، فخر سلیمان و داؤد ہوا ہے تخت نشین، اور آخری بولتا ہوا قرآن ہوا ہے تخت نشین۔ آخری بولتا ہوا بھائی قرآن صامت لفظوں کا قرآن ہے، 12ویں امام عمل کا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے۔ اور یہ وہ قرآن ہے اگر رسول اللہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مکمل پیکر دیکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چاند پہلی کو بھی آتا ہے، دوسری کو بھی آتا ہے، لیکن کبھی مکمل نہیں ہوتا جب تک 14 کی تاریخ نہ آئے۔ حیدری سبحان اللہ، حیدری علی 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 حیدری۔ رات بھی جب حیدریہ بریڈ فورڈ میں جشن ہوا تو میں نے ایک ایک معصوم بچے، میں آئے تو پڑھ رہے تھے تو میں نے ایک ایک بچے کو بلایا، چھوٹے چھوٹے معصوم، اور میں نے کہا آؤ، بڑے تو بہت پڑھتے ہیں، لطف تب ہے کہ کوئی چھوٹے مولا کے سپاہی نظر آئیں۔ باخدا ایک بالکل اتنا ہی بچہ آیا اور مجھے کہنے لگا، ریکارڈنگ موجود ہے، کہا قبلہ میں ہوں بہت چھوٹا لیکن غلام تو بڑے کا ہوں نا، ہے بہت چھوٹا لیکن میرے مولا کا فرمان ہے کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو ذکر کس کا پڑھ رہا ہے۔ عزت نسبت سے ہے نا۔ تو میں نے کہا بیٹے تم کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا قبلہ اگر مائک دیں تو آج فتنے کنفیوزنگ کا دور ہے،
کسی کو پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں۔ کہا میں نے ایک حدیث یاد کی ہے کہ میں چھوٹا سا بڑوں کو بتاؤں، دنیا والوں کو، اور اس نے پڑھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم محمد، کیا پڑھا؟ پڑھ کے کہا کہ آقا نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، کہ دنیا والوں اس زبان سے فیصلہ ہو گیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہاں بیلنس ہے، برابری ہے، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ لیکن نہیں، حدیث مکمل کرو معراج ہو جائے۔ اس کے بعد دستے دعا بلند کیے، کہا اللہم ادر الحق ادر الحق حیث ما دور علی، کہ دنیا کہے گی حق کہاں ہے، سچ کہاں ہے، تو میرے اللہ علی کو نہیں، حق کو ادھر 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 موڑنا، جدھر 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 علی مڑتے جائے۔ حیدری۔ دوسرا بچہ کھڑا ہویا، قبلہ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے۔ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اور دنیا والو، جہاد فروع دین میں چھٹے درجے پر ہے، اور سارے جہاد نہیں۔ فرمایا خندق کے میدان میں فقط مولا نے ہاتھ یہاں اٹھایا اور پھر یہاں لایا، اللہ نے میزان پہ تولا، کریم نے تولا، عادل نے تولا۔ کہا میرے حبیب اعلان کرو کہ سارے ثقلین کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھو، علی کے ہاتھ کی حرکت دوسرے میں رکھو۔ تو کہا ثقلین کی عبادتوں کے برابر نہیں، افضل من عبادت ثقلین۔ یا رسول اللہ کیوں فرمایا؟ کہا دنیا کو پتہ چل جائے کہ تو جب علی کی ایک حرکت کی ثقلین مقابلہ نہیں کرتی تو علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہمیں مولا علی، 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 مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا سلامت رکھے، آباد رہو، ماشاءاللہ، سبحان حیدری۔ تو میں نے کیا پیغام دیا؟ میں نے کہا ہمیں فخر ہے، یہ ہمارے جو سپاہی ہیں، نئے سپاہی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کے بچوں میں اور ہماروں میں یہ فرق ہے، وہاں سوسائڈ بمبنگ کی جیکٹیں دے رہے ہیں، وہاں کلاشن کوفیں دے رہے ہیں، لیکن ہم ان ہستیوں کو مانتے ہیں کہ ان کے بچوں کے پاس علم کا ہتھیار ہو، تقوی کا ہتھیار ہو، اخلاق کا ہتھیار ہو، حدیث و قرآن کا ہتھیار ہو، جذبوں اور ایمان کا ہتھیار ہو۔ تو میں نے کہا جس قوم کے بچے علم و تقوی کے ہتھیار سے لیس ہوں، پھر ایٹم ناکام ہوگا، علم کامیاب ہوگا، ایمان کامیاب ہوگا۔ اب پوچھو گے تو اس لیے ان بچوں کو وہ قصیدے بھی یاد کروائیں جو اللہ نے فرمائے ہیں، رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ قرآن بہترین قصیدہ ہے، حدیث بہترین قصیدہ ہے، تاکہ ان کی زبانوں پر ہو۔ قال جعفر صادق علیہ السلام، قال الحسین ابن علی، صلی علی محمد وآل محمد۔
اب پوچھیں گے آپ قبلہ جب مولا تشریف لائیں گے کہاں آئیں گے؟ لیسٹر میں ظہور فرمائیں گے، کربلا میں آئیں گے، نجف میں آئیں گے؟ قبلہ سوال ہے، کائنات بڑی ہے اور آ رہا ہے وہ جس کی حکومت فرش سے عرش تک ہے، فرش سے عرش تک جس کی حکومت قائم ہے وہ سلطان آ رہا ہے۔ تو کہاں آئیں گے؟ تو میں بڑے پیار سے ادب سے کہوں گا، لیسٹر والو پہلے امام کہاں آئے؟ توجہ ہے میرے محترم؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے وہاں انتہا ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہاں آئیں گے؟ کعبہ الہی، وارث کعبہ آئے ہیں نا، وارث جہاں پہلے آئے وہاں آخری آئیں گے۔ 313 ایمان کی چٹانیں ساتھ ہوں گی، میراث شہادت تقوی کے لباس سے مزین، معرفت امام کے مینار، علم کے نور سے منور مجاہد ساتھ ہوں گے۔ اور سب سے پہلے جو زبان پر آیت تلاوت ہوگی نورانی، آواز آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہ کرے آپ سامرہ جائیں اور سامرہ میں ایک بلند نورانی روضے کے نیچے 4 مزاریں ہیں، 2 امامین معصومین کریمین سیدین علیہم السلام، یعنی 10ویں لال ولایت اور 11ویں لال ولایت۔ آپ گئے ہیں، بہت سارے زائر بیٹھے ہیں، اور ساتھ وہ خاتون کا نورانی مزار ہے جس کی گود میں اللہ نے کائنات کا وارث عطا کیا، امام اور نور، اور ایک حضرت حکیمہ خاتون جو عینی شاہد ہیں کہ اللہ جب امام کو بھیجتا ہے تو امام ماں کے شکم میں بھی امام، اس سے پہلے بھی امام۔ توجہ فرمائی ہے، حضرت حکیمہ خاتون یہ پھپھی ہیں رشتے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، اور بہن ہے 10ویں امام کی اور بیٹی ہیں 9ویں امام کی۔ معمولی نہیں بھائی، نسبتیں اور درجے دیکھو، اور تقویٰ ہے۔ اور اتنا ہے، اسی رات جیسے آپ عبادت میں مصلے پہ تھے وہاں بھی حجرے میں مصلے بچھے ہوئے تھے، اور 11ویں لال ولایت نے ارشاد فرمایا، پھپھی اماں میرے گھر میں آج کائنات کو عدل سے مالا مال کرنے والے کا نور طلوع ہوگا، یوں کہوں کہ نور کے گھر میں نور آئے گا، امام کے گھر میں امام آئے گا، یا یوں کہوں کہ عصمت کی گود میں معصوم آئیں گے۔ تو بی بی نے عرض کیا دنیا کے رسم و رواج کے مطابق کہ مولا کوئی ولادت کے آثار نہیں ہے۔ فرمایا امام آثار کا محتاج نہیں ہے، آثار ان کے محتاج ہیں۔ رات بسر ہو رہی، تلاوت، سجدے، مناجات، دعائیں، عبادت، رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ فجر صبح صادق طلوع کے قریب آئی۔ انسان ہے نا، دل میں خیال آیا حضرت حکیمہ خاتون نے کہ کہنے والے معصوم ہیں، امام ہیں، رات کا کہا تھا، رات ڈھل گئی، قریب ہے کہ صبح صادق طلوع ہو، وعدہ پورا نہیں ہوا، نور پہنچا نہیں ہے۔ یہ دل میں سوچ رہے تھے کہ 7 حجرے سے آواز آئی، پھپھی کیا سوچ رہی ہو؟ کیا سوچ رہے ہیں؟
کہا ادھر صبح صادق طلوع ہوگی، ادھر نور امامت طلوع ہوگا۔ توجہ فرمائیے میرے محترم، جیسے نور کی بڑی لائٹ ہو نا تو آنکھیں خیرہ ہو، کچھ نظر نہیں آتا، سورج کو تم آنکھ بھر کے نہیں دیکھ سکتے، تو جن کے صدقے میں سورج بنا، اللہ، توجہ فرمائی میرے محترم، تو کہا ایک دم نور کا ایسا بقعہ بنا کہ ایسا لگا حجاب نور شروع ہو گئے ہیں۔ فرمایا جب نور آیا اور اٹھا تو جب نور کا یہ سلسلہ قائم ہوا تو کہا مصلی دو تھے، جب نور کا حجاب ہٹا مصلی تین ہیں، اور ایک بچے نے سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد۔ تو 313 ہوں گے اور ہوگی، آواز آئے گی بقیت اللہ خیر لکم۔ عزیز پڑھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کتنا لطف آئے گا جب کعبہ الہی میں آذان کا وقت ہوگا، اللہ کے سیٹلائٹ کے نظام سے عرش سے فرش تک مولا کا خطاب بھی سنیں گے، آذان بھی سنیں گے، اور جب کعبہ الہی میں 14 کے وارث کی زبان سے آواز آئے گی اشہد ان امیر المؤمنین و امام اگر ذہن آمادہ ہے میں جشن کا جملہ نتیجہ خیز کہنا چاہتا ہوں، وقت نہیں رہا، بہت طویل موضوع ہے، بہت باتیں ہیں، جشن ہے، عید ہے، خوشی ہے، عبادت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو کہا جب آذان ہوگی اور نماز کا وقت ہوگا تو اللہ نے وہاں پر نازل کیا کن کو؟ مریم طاہرہ کے بیٹے کو۔ جب پیدا ہوئے تھے تو کہا تھا انی عبداللہ آتانی الخطاب وجعلنی نبیا۔ اور دنیا والوں اعتراض نہ کرو، میں عبد خدا بھی ہوں، علم کتاب کا مالک بھی ہوں، تاج نبوت بھی میرے سر پہ ہے۔ معلوم ہوا علم کتاب بھی ہے، تاج نبوت بھی ہے، بطول صدیقہ طاہرہ ماں کا اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت نبی بھی ہے۔ اب نماز کا وقت ہوگا تو ممکن ہے 12ویں مولا کہہ دیں عیسیٰ آؤ نماز پڑھاؤ۔ توجہ ہے میرے محترم، نماز پڑھاؤ تو ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے مولا آپ آگے ہوں گے میں پیچھے ہوں گا۔ کیوں عیسیٰ؟ کہا اس لیے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ ممکن ہے آواز جاگنا بھئی آخر تک میری ماں بہنوں بیٹیوں، ممکن ہے آواز آئے کہ مجھے جو تاج نبوت ملا یہ تمہارے گھرانے کے صدقے میں ملا، علم تمہارے صدقے میں ملا، طہارت تمہارے صدقے میں ملی۔ اب مولا کے جہاں قدم ہوں گے، عزیز پڑھ رہا تھا، وہاں پیچھے سر ہوگا اولو العزم پیغمبر کا۔ میرے اللہ کس لیے نبی کو بھیجا؟ کیوں پیچھے نماز پڑھائی؟ کہا اس لیے کہ کائنات کو علم ہو جائے کہ جس کے 12ویں کے آگے نبی نہیں کھڑا، توجہ ہے میرے محترم، جس کے 12ویں کے آگے صاحب علم نہیں کھڑے ہو سکتا، اس کے پہلے کے آگے جاہل کیسے کھڑا ہو؟ حیدری علی 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 یا علی، وقت نہیں رہا یا علی، آخری منزل آ گئی۔ بزرگوں، دوستوں، جوانوں، دعا کرنا جب مجھ پہ بھی آزمائش آئی، آپ کی دعائیں بغداد میں پہنچی، مولا نے لاج رکھی، باب الحوائج کے در سے وسیلہ بنا، وہی ہمارے وارث ہے نا۔ لیکن آپ کو اور ہمیں مولا نے ایک منظر دکھایا
جو پہلوں نے نہیں دیکھا. ہر زمانے میں اپنا دیکھا ہوگا، لیکن آج نائب امام روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ عزیز بھی پڑھ رہے تھے یہاں ہمارے کہ دنیا اس انقلاب سے حیران ہو گئی. حقیقت امر یہ ہے کہ دنیا کے خبر نگار بھی آئے، انالیسس کرنے والے بھی آئے، جو پائلٹ ساتھ گئے تھے عملہ، انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ اس کا ایمان کتنا بڑا ہے، یہ شجاع کتنا ہے، اس میں حکمت کتنی ہے. توجہ ہے میرے محترم، توجہ ہے میرے محترم. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں امام کی معرفت رکھنے والوں کہ کائنات کو ہم نے دکھا دیا کہ دنیا کی سپر طاقتیں روس ہو یا امریکہ، درہم و دینار ہو یا فتوے، جتنی طاقتیں سوسائڈ بمیں کی جیکٹیں ہوں یا گرنیٹ، F-16 ہو یا کوبرا ہیلی کاپٹر، ہم نے دیکھ لیا کہ آقا خمینی کے ایمان و انقلاب کے سامنے سارے ناکام ہو گئے، اور خمینی کامیاب ہو کر دنیا کو بتانے لگا کہ دنیا والوں جب تم نائب امام کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کائنات کے امام کی طاقت کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یا علی توجہ فرمائی میرے محترم کہ جب تم سارے مل کر نائب امام، لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کی طاقت کیسے ہوگی، کیسے یہ ہوگا. توجہ ہے نا، یہ لشکر جمع ہو رہے ہیں، سارے یزیدی تکفیری جمع ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہے بکھلاہٹ ہے نا، نور پھیل رہا ہے نا، حق پھیل رہا ہے نا. اب بکھلا کر نکلے ہیں، کچھ خودکشیاں کر رہے ہیں، کچھ مار رہے ہیں، کچھ اپنے بزرگوں کی طرح کلیجے نکال کر چبا رہے ہیں. اور بتا اگر لیسٹر کے مومنین اجازت دو اس پورے جشن کا نچوڑ ایک جملے میں پیش کروں. ایمان بھی ملے، انقلاب بھی ملے، قوت بھی ملے، طاقت بھی ملے، جذبہ بھی ملے، یقین بھی ملے، معرفت بھی ملے، ہدایت بھی ملے. ہم ہیں نا وارث علم کے، اور ہمارے پاس وہ نمونے موجود ہیں. ہم نہ چھپنے والے ہیں، نہ بھاگنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. میدان میں پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. تم جتنے لشکر جمع ہو جاؤ، شام میں دیکھ لیا نا، لاکھوں فی النار ہو گئے. یا فرار والے تھے، فرار ہو گئے، یا مر گئے اور بھاگ گئے. حرم بھی قائم ہے، زیارتیں بھی قائم ہے. اب میں جملہ نائب امام کا نہیں، نائب امام کے نائب نے لبنان میں کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا. یہ ہے معرفت امام، یہ ہے جشن 15 شعبان، یہ ہے حقیقت ایمان، یہ ہے شیعت اور حسینیت. سید حسن نصر اللہ نے جشن یوں منایا، کہا ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہو، لیکن میں حرموں کی حفاظت کے لیے اے مسلمانوں تم کسی سے مدد کا سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ جس کے پاس مشکل کشا ہو، جس کے پاس مرتضی ہو، جس کے پاس سید الشہداء ہو، وہ مدد مانگتا نہیں. توجہ میرے محترم، کہا میں کسی سے مدد نہیں مانگتا، لیکن ایک اعلان کر رہا ہوں کہ جتنے تکفیری ہو، جتنے سفیانی ہو، جتنے یزیدی ہو، اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو، سارے جمع ہو کر شام میں دعوت دے رہا ہوں. تم آؤ، تمہارا حشر وہ ہوگا جو علی نے خیبر میں کیا، خندق میں کیا، احد میں کیا، بدر میں کیا. حیدری یا علی یا علی. سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے، سلامت رہو. یا سبحان یا علی یا علی یا علی مدد. حیدر. کچھ ہوتے ہیں دعوے پھر دلیل. سید نے پہلے دلیل دی پھر دعویٰ کیا، اسے حسینیت کہتے ہیں. ایمان ہے، زندگی 4 دن ہے. آؤ وہ راستے پہ زندگی ہو کہ مولا استقبال کریں. آؤ مل کے، ٹائم ختم ہو گیا. دعا کریں میرے اللہ ہماری اس عبادت، ہماری عقیدت، ہمارے جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
اس مرکز عبادت میں اور رونقیں، عزت، سرفرازی، ترقی، کامیابی عطا فرما۔ جتنی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ، بچے شریک ہوئے میرے اللہ، ہم سب کو مولا کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ مولا ہمیں یہ طاقت و توفیق دے کہ جب ضرورت پڑے، جہاں ضرورت پڑے، امام نہیں نائب امام کا اشارہ آئے، ہم جانیں نچھاور کریں، ہم مولا کے مشن کی حفاظت کریں، ہم مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ میرے اللہ تو کریم کائنات ہے، اگر ہم اس لائق ہیں، ہمیں وہ موت عطا کر جسے قرآن نے شہادت کہا ہے، عزت عطا فرما، دعائیں قبول فرما، جشن کو قبول فرما۔ میرے اللہ یہ آنکھیں ترس رہی ہیں اس چہرہ انور کی زیارت کے لیے جو 14 کے نور کا گلدستہ ہے۔ میرے اللہ کائنات کے وارث یوسف زہرا فرزند رسول روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ قبلہ مولانا اور جتنے بزرگ ہمارے ہیں ان سب کو صحت و سلامتی سے طول عمر عطا فرما، رزقوں میں برکت عطا فرما۔ جتنا سلسلہ قائم ہوا میرے اللہ اس کے صدقے میں اور ترقی اور رونق عطا فرما، ہمارے مراکز کی حفاظت فرما، ظالم قوتوں کو ناکام بنا۔ کربلا و نجف و قازمین و سامرہ اور مشہد کی طرح اب جنت البقیع کو بھی غاصبوں سے آزادی عطا فرما۔ ہم سب کو مولا کے تابعداروں، وفاداروں، ریت میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد و آل الطاہرین۔ آپ سب کو عید مبارک ہو۔ 15 شعبان کے دن آپ کی زیارت نصیب ہونا یہ ہماری آخرت کا زاد راہ ہے، فخر ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ On behalf of the management committee, I would like to wish you all Khushali Mubarak. Just a few quick announcements. On behalf of the Behlul Society and An-Nisa Youth, they are organizing paintballing on Sunday, the 22nd of June, for £25 per person, which includes transport and a meal, which will be a day out. The program, then inshallah, will leave early in the morning. Please contact Brother Zahir Barkat Ali in the gents or Sister Zainab Walji in the ladies to book your place. There are limited places available. Finally, there's a request for, there is an invitation for wedding and nikah ceremony of Brother Jawad Asif Jafar to Sister Zainab Hussain, which will be held on Saturday the 21st of June at 5 p.m. at Haydari Islamic Center. All are requested to attend. We would now have Dua Ahl al-Thughur, which is the supplication for the people of the frontiers. Please we join in together in praying in the congregation for peace, justice, safety, and victory for the people of Iraq. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. If I can request everyone